بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامات قیامت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو علامات کبریٰ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہم باقی 3 علامتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں پہلی جو علامت ہے آج کی گفتگو میں وہ ہے وہ دھواں، جو کہ آخری زمانے میں ہوگا، قیامت سے پہلے اس کی علامت کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو ذکر آیا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ اس آیت میں تو واضح طور پر کہا دیا گیا کہ اس دن کا انتظار کرو کہ جب آسمان پر ایک وہ واضح دھواں نظر آئے گا۔ تو یہ قرآن واضح بتا رہا ہے۔ اب اس میں جو احادیث آئی ہیں اس میں پہلے ایک حدیث ہم ذکر کر چکے ہیں حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور اسی میں پھر آپ نے دخان کا ذکر کیا، دھوئیں کا۔ اور دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں بھی جو فرمایا کہ ان 6 چیزوں سے پہلے عمل کر ڈالو، اور اس میں بھی انہوں نے جو 3 باتیں بتائی گئیں یا 6 باتیں بتائیں، ان میں دخان کا ذکر ہے اور وہی دھواں مراد ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے جو امام ابن جریر لے کر آئے ہیں اپنی کتاب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ ایک کیا ہے؟ دخان، دھواں۔ تو مومن کو تو اس سے اس طرح کا احساس ہوگا جیسے کہ زکام ہو جاتا ہے، زکام کسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ محسوس کرتا ہے۔ اور کافر بھی اس کو دھوئیں کو لے گا، سونگے گا، لیکن وہ اس طرح پھول جائے گا کہ یہاں تک کہ اس کے ہر جو سوراخ ہیں، خاص طور پہ کانوں سے وہ دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا دابہ ہے، اور تیسرا دجال ہے۔ تو یہ 3 چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس دخان کے بارے میں، دھوئیں کے بارے میں بتایا کہ اس کا اثر ایک مسلمان پہ تو صرف اتنا ہی ہوگا جتنی زکام کی کیفیت ہوتی ہیں، نزلے کی کیفیت ہوتی ہیں، لیکن ایک کافر کے لیے پورا اس کے جسم میں بھر جائے گا، اور پھر اس کی جو کانوں سے وہ نکلے گا۔ اب اس کے بارے میں جو علماء کی رائے ہے کہ یہ اس سے دخان سے مراد کیا ہے اور یہ کب ہوگا، تو اس میں 2 قول ملتے ہیں ہمیں علماء کے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں بعض علماء کہ اس دخان سے مراد، دھوئیں سے مراد وہ ہے جب کہ قریش کو بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، تو ان کے اوپر جو قحط نازل ہوا اور جو سختی نازل ہوئی، اور اب وہ بات پھر بھی نہیں مانے، وہ کفر میں رہے، آپ نے بد دعا بھی کی، تو وہ پھر اسی پریشانی کے عالم میں جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہی دھواں مراد ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہوں نے ان کی رائے قبول کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو ان کفار کو نظر آتا تھا۔ اور اس کی انہوں نے جو دلیل لی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ روایت آتی ہیں کہ مسروق ابن الاجدع رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اے ابو عبد الرحمن، ایک جو قصہ گو ہے وہ قصہ بیان کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جو دھوئیں والی آیت ہے وہ آئے گی اور لوگوں کافروں کے سانس کو پکڑ لے گی یا سانس میں داخل ہو جائے گی، اور مومنوں کو اس کو صرف زکام کی سی کیفیت ہوگی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور وہ غصے میں تھے، اور کہا کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تم میں سے کسی کو کوئی چیز معلوم ہو جائے تو پھر وہی کہے جو وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے تو وہ یہ کہے کہ اللہ عالم، یہ مت کہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ کہہ دے اللہ عالم۔ تو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور جو یہ کہہ دے کہ جو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہی کافی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا
یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہی کہا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا، ان کفار مکہ کو، کہ یہ بات نہیں سن رہے، تو ان کو بددعا کی کہ اللہم سبع کسبع یوسف، کہ اللہ ان کے اوپر وہ 7 سال اس طرح مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے 7 سال تھے، جیسے کہ سورہ یوسف میں ذکر آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ ان کو پھر ایسا قحط نازل ہوا مکے میں کہ ہر چیز کھانے پہ مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ مردار بھی، چمڑے بھی، جو چیز بھی ہوتی تھی سب کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر ان میں سے اسی بھوک کے عالم میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو دھواں نظر آتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5 چیزیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں جن کو ذکر آیا ہے قرآن کریم میں۔ ایک تو اللزام، جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، یعنی کہ وہ لازمی عذاب جو ان کے لیے تھا وہ آ چکا ہے۔ والروم، اور وہ اس آیت کی طرف اشارہ الف لام میم غلبت الروم، یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ والبطشہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یہ بھی ہو چکا ہے جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور غزوہ بدر میں ان کی پٹائی کر دی۔ اور والقمر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے تھے وہ بھی ہو چکا ہے۔ والدخان، اور یہ دھوئیں والی بات یہ بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ سب کی سب یہ نشانیاں گزر چکی ہیں۔ دوسری طرف دوسرا جو رائے ہے اکثر علماء کی، وہ یہ ہے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو کہ ان علامتوں میں سے ہے جو کہ قیامت سے پہلے نمودار ہوں گی، قیامت سے پہلے ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے تابعین، وہ سب اسی کی طرف وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علامت ہے جو ابھی آئے گی، قیامت سے پہلے ہوگی، تو وہ مراد ہے یہاں پر۔ اور اسی کو ہی کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ فرتقب، انتظار کرو کہ جب وہ دن آئے گا جب وہ آسمان پہ تم یہ دھواں واضح طور پر دیکھو گے۔ تو بعض تیسری روایت جو ہے کہ اس کو جمع کرنے کے لیے ان تمام ادلہ کو، تمام دلائل کو، کہ وہ یہ 2 دخان ہو گئے، 2 دھوئیں ہو گئے۔ ایک دھواں تو وہ ہے جو کہ ظاہر ہو چکا ہے، جو کہ وہ کفار مکہ دیکھا کرتے تھے، اور دوسرا دھواں وہ ہے جو کہ آخر میں ہوگا، قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے ائمہ کرام نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ دلائل جو آپس میں ٹکرا نہ سکیں، ٹکرانے کے بجائے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں 2 ہیں، ایک وہ جو مکہ میں ہوا تھا اور وہ مکے والے کو نظر آتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو کہ قیامت کی نشانی کے طور پہ ظہور ہوگا، اس کے بارے میں یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اب آتے ہیں جو اگلی نشانی ہے 8ویں، وہ ہے 3 قسم کے وہ ایسے واقعات جس میں زمین دھنس جائے گی، جس کو خسف کہا جاتا ہے۔ اور اس کا قرآن میں ذکر تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ذکر آیا ہے، جیسے ہم نے حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہے، ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور اس میں یہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور اسی میں 3 قسم کے وہ خسف ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی ہم ذکر کر چکے ہیں جو کہ صحیح روایات میں آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث آتی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد اس قسم کے دھنسنے کا عمل ہوگا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، 3 وہ ہوں گے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح زمین دھسا دی جائے گی اور ہم میں نیک لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اذا اکثر اہلها الخبث، کہ اگر وہ زمین والوں میں سے اکثریت جو ہے ایسی جو خبیث کام کرنے والی ہو گئی تو یہ ہوگا۔ تو بظاہر پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ 3 قسم کی وہ ایسے دھنسنے کی علامتیں ہیں کہ زمین بالکل ہی اندر چلی جائے گی، دھس جائے گی، اور یہ 3 جگہ پر ہوگا۔ اور یہ ان دھسنے کے علاوہ ہے، یہ تو قیامت کی، یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں دھسنے کا ہوتا ہے تو وہ علامات صغریٰ میں شامل ہوگا۔ اگر کہیں پہ زمین بیٹھ گئی ہے
وہاں پہ گڑھا پڑ گیا ہے، گاڑیاں اس میں گر گئی ہیں، لوگ اس میں گر گئے ہیں، تو یہ وہ ہے جو کہ علامات صغریٰ میں سے تو ہو سکتے ہیں، علامات کبریٰ میں سے نہیں ہیں۔ تو علامات کبریٰ وہی ہیں جو کہ قیامت کے قریب ہیں، جیسے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملتا۔ یہی میں نے جو ذکر کی ہیں احادیث، اور حضرت ام سلمہ کی حدیث جو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ذکر کی ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو امام حیثمی نے قبول کیا ہے۔ اور آخری جو علامت ہے وہ آگ جو لوگوں کو حشر کے مقام تک لے جائے گی، اور یہ بھی جو آخری علامت ہے علامات کبریٰ میں سے قیامت کی، اور پھر ان سب سے پہلی وہ نشانی ہے ان کے حوالے سے جو قیامت کے قائم ہونے سے کہ وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو حشر کے مقام پر لے جائے گی۔ اور اس کے بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ عدن کے وہاں سے گہرائی سے نکلے گی یمن میں، اور پھر وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضر موت کے سمندر سے نکلے گی۔ تو یہ احادیث ہمارے پاس ہیں، 3 احادیث ہیں۔ ایک تو حذیفہ ابن اسید کی جس کا ہم نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا ہے، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، لوگوں کو ان کے حشر کے مقام تک لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں کہ آگ نکلے گی قعرۃ عدن کے علاقے سے، اور لوگوں کو اس طرح وہاں سے دھکیل دے گی۔ اور دوسری روایت ملتی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور دوسری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ستخرج نار من حضرموت او من بحر من حضرموت قبل یوم القیامت تحشر الناس، کہ حضرموت سے یا حضرموت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی قیامت سے پہلے جو لوگوں کو وہاں سے دھکیلے گی۔ اور تیسری حدیث، یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے کتاب الفتن میں، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما اول اشراط الساعۃ فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، کہ قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی کہ لوگوں کو دھکیل دے گی مشرق سے مغرب کی طرف، اور یہ حدیث بھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کیسے ہم ان حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، اور بعض میں کہا گیا کہ یہ آخری علامتوں میں سے ہے، بعض میں کہا کہ یہ پہلی علامتوں میں سے ہے۔ تو آخری اس لحاظ سے ہے کہ جتنی بھی احادیث میں ذکر آیا ہے نشانیوں کا، اس میں سب سے آخری میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے حذیفہ ابن اسید کی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پہلی اس لحاظ سے ہے کہ یہ پہلی وہ نشانی ہوگی جو کہ قیامت کے حوالے سے ہوگی، اور قیامت اس کے قریب آ جائے گی، اور جیسے ہی سور میں نفخ کیا جائے گا یا سور میں پھونکا جائے گا، تو اس کے بعد سے پھر یہ علامتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ اور جہاں تک کہ اس کے خروج کا معاملہ ہے کہ کہاں سے نکلے گا، یا کہاں سے نکلے گی، یمن سے یا عدن سے یا حضرموت سے، تو یہ مختلف قسم کی ہمیں روایت آئیں ہمارے پاس، اور اس میں ہم جمع کیا جا سکتا ہے کہ عدن سے نکلنا یہ اس کا منافی نہیں ہے کہ جو دوسری وہ کہی گئی ہیں، تو یہ بھی اس کا مطلب یہی کہ وہاں سے وہ شروع ہوگی اور پھر لوگوں کو ان کے اصل مقام کی طرف جو لے جائے گی، اور یہ ان کا مقام جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف، تو ظاہر ہے کہ جو مشرق میں لوگ ہیں ان کے لیے وہ حشر جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوگا، اسی لیے وہاں پہ ان کو لے جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وہ آگ سے مراد وہ فتنے ہیں جو کہ بہت بڑے فتنے آئے، جنگ و جدال ہوا، قتل و غارت ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، مشرق سے نکلے اور پھر وہ پورے اس علاقے میں پھیلتے چلے گئے ایسے فتنے، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمیں حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقی آگ ہے، یہ صرف ایک تعویل تو ہو سکتی ہے کہ فتنے اس سے مراد ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ حقیقی طور پر آگ ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہم جان لیں کہ حشر کا مقام کہاں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے جس کی طرف یہ آگ دھکیل کر لوگوں کو لے جائے گی۔ تو اصل یہی ہے جیسے کہ کہا گیا کہ حشر کا جو مقام ہے وہ شام کا علاقہ ہے، شام میں،
جیسے کہ روایات میں آیا ہے، تو پہلی روایت ہمیں ملتی ہے بحث ابن حکیم اپنے والد، اور وہ اپنے والد یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انکم محشورون رجالا ورکبانا، کہ تم سب کو اس طرح حشر کی طرف لے جایا جائے گا، پیدل بھی اور سوار بھی، وتجرون علی وجوہکم ہاہنا واومأ بیدہ الی الشام، اور اپنے اس طرح چہروں کے بل تم اس طرح بھاگ رہے ہوگے، اور پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث بھی امام احمد اور امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ دوسری حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشام ارض المحشر والمنشر، کہ شام ہی حشر کی جگہ ہے اور وہیں پہ واپسی کا مقام ہے۔ تو یہ روایت بھی ہمیں امام احمد نے نقل کی ہے اور امام ابن ماجہ نے نقل کی اپنی کتاب میں، اور امام البانی نے ان کو تصحیح کی ہے۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ من شک ان المحشر ہا ہنا یعنی الشام فلیقرأ اول سورۃ الحشر، کہ جو اس بات کے بارے میں شک ہے کہ یہ حشر جو ہے وہ شام میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یومئذ اخرجوا، کہ یہاں سے اب نکلو۔ تو یعنی جو وہاں کے لوگ تھے ان سے کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، کہا کہاں جائیں؟ کہا الی ارض المحشر، کہ جو حشر کا مقام ہے وہاں پہ نکل جاؤ۔ اور اس کے بارے میں حشر کے شام کے بارے میں آپ نے خود دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اس طرح یہ بے شمار ہمارے پاس احادیث ہیں جو کہ فضائل شام کے بارے میں آئی ہیں اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اسی آخری زمانے میں شام میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہیں پہ تشریف لائیں گے، اور وہیں پہ سارے مسلمان جمع ہوں گے دجال کے قتل کرنے کے لیے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے قریب دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شام جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ انبیاء کرام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء پر تشریف لے گئے۔ اس کا زمانہ کب ہوگا، کس زمانے میں ہے، تو وہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے علماء کے بارے میں کہ کب ہوگا، یہ دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے۔ یہ ایک اختلافی صورت پیدا ہو گئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آخرت میں ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے، لیکن جو اکثریت ہے جمہور علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حشر جو ہے یہ دنیا میں ہی ہوگا، قیامت سے پہلے ہوگا، اور لوگوں کو اسی حالت میں زندہ سلامت ان کو شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جہاں تک کہ وہ جو حشر ہے قبروں سے موقف کی طرف یا حشر کے مقام کی طرف، تو وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اس کا ذکر ہی مختلف ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس کو جو یہاں کا جو حشر ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، ان حدیث میں کہ جو دنیاوی طور پر ہوگا، وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، کہ لوگوں کو اس طرح حشر کی طرف لے جایا جائے گا 3 طریقوں سے، راغبین یعنی چاہتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی، 2 ایک اونٹ پر ہوں گے، 3 ایک اونٹ پر ہوں گے، 4 ایک اونٹ پر ہوں گے، 10 ایک اونٹ پر ہوں گے، اور تو ان کو سب کو آگ جو ہے وہ دھکیل رہی ہوگی، اور انہی کے ساتھ ہی وہ گزارا کرے گی، انہی کے ساتھ ہی وہ وقت گزارے گی۔ اگر وہ آرام کریں گے تو ان کے ساتھ، رات گزارے گی تو ان کے ساتھ، صبح کریں گے تو ان کے ساتھ، شام کریں گے تو ان کے ساتھ، وہ آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ اور اس طرح کی کتنی بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ہی یہ عمل ہوگا، دنیاوی طور پر ہے، یہ آخرت کے حوالے سے نہیں ہے، اور اسی میں پھر یہ لوگ جو ہیں سب وہ اسی حشر کی طرف چلے جائیں گے، اور جہاں پہ سب وہ جمع ہوں گے۔ جہاں تک کہ آخرت کا حشر ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس کے بارے میں احادیث نے بتا دیا ہے کہ اس میں سب کے مومن ہوں اور کافر ہوں، وہ کس حالت میں ہوں گے کہ وہ بالکل ہی ننگے پاؤں، ننگے جسم، اس میں وہ وہاں پر ہوں گے۔ اور جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا،
کیا لوگو تم اللہ کے ہاں تمہیں جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنہ کے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جیسے کہ ہم نے پہلی جو تخلیق پیدا کی تھی اسی کی طرف لوٹا دیں گے، یہ ہماری طرف سے وعدہ ہے اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، اور قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کو، پہلی مخلوق جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں تو کس طرح وہ ننگے جسم اور ننگے پاؤں جا رہے ہیں، اور اس میں اور دوسری طرف جو وہ احادیث ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سوار ہوں گے، اونٹوں پہ سوار ہوں گے، ایک ایک دو دو تین تین چار چار یہاں تک کہ 10 لوگ جو ہیں وہ اونٹ پر سوار ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر یہی چیز ہو؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو دنیاوی حشر کا طریقہ ہے یا لے جائے جانے کا معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی، اور جو قیامت کی طرف حشر کا معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اس کو اس کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی جیسے کہ بات ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ آگ سے مراد پھر وہی آگ ہوگی جو کہ علامات قیامت میں سے ہے، وہ آگ جو جیسے کہ مدینہ منورہ میں وہ آگ نکلی تھی اور اسی کی صورت میں وہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کا وجود میں آیا تھا، تو وہ علامات صغریٰ میں سے تو ہو سکتی ہے، علامات کبریٰ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی دلائل ہیں ہمارے پاس احادیث ہیں ان کو ان کی اصل حقیقت کے اور روح کے مطابق سمجھا جائے، تبھی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپس میں اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیز جو ہے اس کو اس کے مطابق سمجھا جائے اور کسی اور چیز پر اس کو اپلائی نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان علامات کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان